ویسے تو خدا کا سارا کلام ہی اسے ہم دل سے عزیز رکھتے ہیں، لیکن یہ آج جو حوالہ جس پر میں بات کرنے جا رہا ہوں، چونکہ اس نے کچھ ایسے حوالہ جات ہوتے ہیں جو آپ کی پرسنل لائف میں کام کرتے ہیں اور آپ کی زندگی کو بڑے عجیب انداز سے بدل دیتے ہیں۔ تو پہلا کرنتھیوں 13واں باب، اس نے میری زندگی میں ایسا ہی کام کیا ہے۔ آئیں اس کو کھولیں اور اس کو ہم پڑھیں گے۔ محبت کا یہ چیپٹر کہلاتا ہے اور اس خط کا یہ سینٹر ہے۔ جو کورنتھی کلیسیا تھی، بے شمار مسائل اس میں، ان مسائل کا حل اس چیپٹر میں پیش کیا گیا ہے۔ تو آئیں اس حوالے کو پڑھیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر ہم سب کے لیے مہربانی سے اس کو پڑھ دے۔ جس نے نکال لیا وہ ہماری مدد کرے۔ جی سنبل پڑھنا چاہتی ہیں؟ آپ نے بلند آواز سے پڑھنا ہے ذرا، تاکہ ہم سب تک آواز آئے۔ سارا چیپٹر آپ نے پڑھنا ہے۔ جی پڑھیں۔ یس، غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ کتاب مقدس محبت کی برتری کو بڑے واضح انداز میں پیش کرتی ہے۔ نہ صرف واضح انداز میں بلکہ شاندار پیرائے میں اس چیپٹر میں محبت کو بیان کیا گیا ہے۔ صرف یہی بات نہیں، آپ بائبل کے اور بھی کئی حصہ جات میں، بائبل سٹوڈنٹ ہیں آپ، جانتے ہیں ہمیں محبت کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ برتری ہے نا، اس کو اہمیت دو۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپس میں بڑی محبت رکھو، یہ پطرس کہتا ہے، کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اور جب یوحنا رسول نے خدا کی وضاحت کرنا چاہی تو اس نے ایک تو کہا خدا نور ہے
اور دوسری بات کیا کہی؟ خدا محبت ہے. خدا محبت رکھتا نہیں، خدا ہے ہی محبت. اس کا مطلب یہ کہ اس کے ہر ایکٹ کو انسپائر محبت کرتی ہے. بہت ساری اور بھی ایسی آیات خداوند ربونی سے پوچھا گیا سب سے بڑا حکم کیا ہے، اناجیل میں آپ کو ملے گا. تو خداوند نے کیا جواب دیا؟ پہلا اور بڑا حکم یہی ہے کہ خداوند اپنے خدا سے پہلے محبت رکھ، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. انہی دو حکموں پر تمام شریعت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. متی 22واں باب 37ویں آیت میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. بہت سارے حوالہ جات، لیکن کرنتھیوں 13واں باب، اس میں پالوس نے لو ان ایکشن ہم کو بتایا ہے. آپ کلیسیا کا پس منظر جانتے، روح القدس سے معمور کیرسمیٹک چرچ، یہ بڑے ایکٹیو روم ہے. اور پالوس یہاں تک پہلے ہی باب میں پہلے خط کے کہتا ہے کہ تم ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ماں سوائے محبت کے. بڑی نعمتیں، لیکن تم میں نفاق، تم میں پارٹی بازی اور ناراستی کو پسند کرتے، ویلیڈیشن اسے دیتے ہو، سچائی کی پیروی نہیں کرتے. ان تمام تمہارے مسائل کا حل محبت ہے، اور ان تمام مسائل کی وجہ لیک آف لو ہے. پہلے وہ 12ویں چیپٹر میں نعمتوں کی بات کرتا ہے، طرح طرح کے گفٹس کی بات کرنے کے بعد 13ویں چیپٹر میں یہ سینڈوچ کی طرح ہے. 13ویں چیپٹر کو ہم 12ویں اور 14ویں کے درمیان سینڈوچ چیپٹر کہہ سکتے ہیں، جن دونوں کو جوڑے ہوئے ہے. میں تمہیں اس سے بھی عمدہ طریقہ بتاتا ہوں. تم غیر زبانیں بولتے، نبوتیں کرتے، تم میں ہیلنگ کے گفٹ والے لوگ ہیں، تم میں مناد ہیں، پریچرز ہیں، بڑی خدمت تم کر رہے ہو. اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں، 0 تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں حیران ہو رہا تھا. آپ بھی ذرا اپنی بائبلوں کو کھولیے گا، ذرا غور تو کریں کہ محبت کے بغیر ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. کئی بار ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے کام روحانی میری زندگی میں میرے وسیلے سے ہو رہے ہیں. all is well، خدا مجھ سے بڑا خوش ہے. دیکھیں جی، پہلی بات، آپ محبت کے بغیر آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بھی بول سکتے ہیں. آپ محبت کے بغیر سب بھیتوں اور کل علم کی واقفیت بھی رکھ سکتے ہیں. محبت کے بغیر ایسا ایمان کہ پہاڑوں کو آپ ہٹا دیں. چھوٹا ایمان ہے یہ، آپ پہاڑوں کو ہٹا سکتے ہیں. محبت کے بغیر یہ ہو سکتا ہے. اور محبت کے بغیر اپنا سارا مال، آدھا پونا بھی نہیں، سارا مال غریبوں کو کھلا دوں. اب یہ ایکسٹریم ہے کہ اپنا بدن تک جلانے کو دے دوں. اتنے سارے کام میں حیران ہوں لوگ محبت کے بغیر ہی کر جاتے ہیں، کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ وی آر اوکے، خدا ہمیں بڑا پسند کرتا، ہم مقبول ہیں. لیکن ہماری غلط فہمی دور کی گئی. میں اپنا بدن تک جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. کسی مغالطے میں پالوس اس کلیسیا کو اور ہم کو نہیں چھوڑنا چاہتا. بڑا شور تم نے ڈالا ہوتا ہے، بڑی غیر زبانیں تم بولتے ہو، بڑی نبوتیں تم کرتے ہو، لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. بڑے تم اسکالر بنے ہوئے ہو، بڑے تھنکر ہیں تم میں، بڑی بڑی باتیں حکمت کی کرتے ہو،
सुन लो, ये सारी चीजें आर्जी हैं, ये चली जाएंगी। हमारा इल्म नाकिस है। किस बात की शेखी मार रहे हो? ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, ये चीजें रह जाएंगी, मगर इन सब में मोहब्बत अफजल है, इसका अफजल मुकाम है। मोहब्बत के बारे में वेरी फर्स्ट इस चैप्टर में जिस चीज को हमें नोट करना चाहिए, यूनानी में 4 लफ्ज हैं मोहब्बत के लिए। उर्दू में हमारे पास एक ही लफ्ज मोहब्बत होता है, लेकिन ग्रीक में मोहब्बत के लिए कसरत के साथ या कमोबेश सब जगहों पर अगापे ही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ब्रदरली लव, इसके लिए फिलियो इस्तेमाल हुआ है, स्टोरगे और ये सारे लफ्ज नहीं हैं। अगर आपको कभी कोई कहे कि बाइबल में ये चारों लफ्ज मौजूद हैं, तो चारों नहीं हैं, सिर्फ अगापे कसरत के साथ और फिलियो कहीं कहीं, ठीक है। तो ये जो अगापे लफ्ज था, हेलेनिस्टिक लिटरेचर के अंदर, यूनानी अदब के अंदर, ये ऐसे लव के लिए इस्तेमाल होता जो सैक्रिफिशियल काइंड ऑफ लव होता। ऐसा लव जिसमें दुश्मन के लिए भी भलाई का जज्बा मौजूद होता, यह फैसला कुन मोहब्बत होती। और एक और बात ग्रामेटिकली गौर करने की ज़रूरत है हमें। ये जो 4वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक अगापे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ये इसम फेल है, ये वर्ब की हालत है। इंग्लिश में और उर्दू में हमारे पास जो वर्ड है मोहब्बत, ये जो लफ्ज़ है, ये एडजेक्टिव है, इसम सिफ्त है। इससे ये जाहिर होता है मोहब्बत महज एक इस्तिलाह नहीं, मोहब्बत फेल है, ये एक अमल है। बाइबल हमें मोहब्बत स्टडी करते रहने की तलकीन नहीं करती। अच्छे से स्टडी करो, मोहब्बत में स्कॉलर बन जाओ, पढ़ लो यूहन्ना भी क्या कहता है मोहब्बत के बारे में, अच्छे से स्टडी कर लो पौलुस क्या कहता है, अनाजील में यीशु ने क्या कहा। मोहब्बत को सोचते रहा करो जरा बैठकर, अच्छे थिंकर बन जाओ मोहब्बत में, इसमें पीएचडी कर जाओ, इस पर कोई अच्छी सी डिसर्टेशन लिखो कि कैसे दुश्मन से मोहब्बत करते हैं। बाइबल ऐसा नहीं कहती। और फिर बाइबल ये भी नहीं कहती मोहब्बत महसूस करते रहा करो, गुलेटू सड़ते रहा करो हर वक्त, आंखें तुम्हारी नम रहा करे, बड़े जज्बाती रहा करो। हालांकि मोहब्बत में जज्बात भी शामिल हैं, लेकिन मोहब्बत ये एक्शन है, ये एक अमल है। वेरी फर्स्ट इस चैप्टर में हमें यह बताया गया है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, वो आसमान पर बैठकर सोचता रहा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, वो आसमान पर बैठकर दूर दूर से देखकर दुखी होता रहा, इंसान कितना गुनाह में, मैं इसको बचाना चाहता हूं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ऐ जो मेरा बेटा, इन एक्शन, कॉन्क्रीट लव, सबूत के साथ, एविडेंस के साथ, ये है मेरा प्यार। That's how much I love you। अगर आप आज सवाल करें, खुदावन तू केड़ा कोई दुनिया च आके वेख्या, ऐ दुनिया बनाने वाले दुनिया में तो आके दे, ये उसके सामने आप नहीं कह सकते। वो आया दुनिया में, उसने आकर देखा, हमारे दरमियान रहा। लव इन एक्शन। मैं ज़्यादा इस पर रुकना नहीं चाहता, मैं खूबियों की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। पहली खूबी है मोहब्बत साबिर है। सबसे पहली खूबी, सब्र के लिए यहाँ बड़ा दिलचस्प यूनानी लफ्ज़ है, मैक्रोथोमाई लफ्ज़ है यहाँ पर। हालांकि ये सब्र के लिए इस्तेमाल होने वाला कॉमन वर्ड है, लेकिन जब भी हम वर्ड स्टडी करते हैं, हमें कॉन्टेक्स्ट में उसको मानी उसके देखने होते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में जो सब्र लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ये बुरे हालात, वाक़यात, नासाज़गार माहौल की बर्दाश्त करना नहीं,
بلکہ یہ برے لوگوں کی صبر سے برداشت کرتے رہنا ہے۔ یہاں پر یہ لفظ ایسے شخص کو بیان کرتا ہے جس میں زیادتی، ظلم، اس کے خلاف برائی کو برداشت کرنے کی، بارہا بار برداشت کرنے کی روح القدس کی طرف سے صلاحیت پائی جاتی ہے۔ یہ جو محبت اور یہ صبر خوبیاں ساری، یہ روح القدس کا پھل ہے۔ یہ ایسی محبت ہے جو جسم میں رہ کر نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسی محبت، یہ ایسا صبر جو قہر کرنے میں دھیما ہے۔ کلیسیائی بزرگ جان خروسسٹم نے یہ کہا، اس لفظ کی وہ تفسیر کرتا ہے۔ کلیسیائی بزرگوں میں اگستین اور جان خروسسٹم، یہ دو ایسے بزرگ ہیں، خاص طور پر جان خروسسٹم، جس نے جو تفسیر کا ایک نیا سکول اس کا آغاز کیا۔ اس کے مد مقابل اوریگن تھا جو ایلیگوریکل تفسیر بڑی کرتا تھا، لیکن اس نے لٹرل جو تفسیر ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا، ورڈ سٹڈی کو اس نے انٹروڈیوس کروایا۔ کانٹیکسچول جو تفسیر ہوتی ہے، ایگزیجیٹیکل جو سٹڈی ہوتی ہے، اس کو انٹروڈیوس کروانے والا۔ اس کو ایک اسکول آف انطاکیہ، ایک اسکندریہ کا، یہ دو اسکول تھے تفسیر کے، اور ان کی آپس میں کافی وہ چیزیں مختلف ہوتی تھیں۔ تو یہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کی وجہ سے انتقام لینے کی بھرپور طاقت رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے، لیکن وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں انتقام نہیں لوں گا، میں صبر کروں گا۔ اور وہ کہتا ہے ایسا صبر کمزوری نہیں بلکہ روحانی زور کا نشان ہے۔ اور پھر یہ ایسا صبر ہے جو خدا کا اپنا صبر ہے، خدا کا اپنا تحمل، جو روح سے معمور ایماندار میں ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ روح القدس سے معمور شخص میں یہ صبر خدا کی طرف سے ایکٹیو کام کرتا، اس کو ہولڈ کیے رکھتا، پیسو نہیں کرتا، ہولڈ کیے رکھتا کہ برائی نہ کرے۔ اس صبر کی خوبصورت مثال اور پکچر یوسف، مصر کا نائب حکمران، طاقتور، اختیار کے اندر انتقام لینے کی حالت میں کچھ بھی کر سکتا تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ، لیکن جب وہ سامنے آئے، معاف کیا کہ نہیں؟ یہ وہ والا صبر ہے۔ میں جب پادری نہ ہوں تو تینوں میں دستا، میں بھی بہت کچھ کر سکتا۔ جس میں یہ صبر ہوتا ہے وہ ایسی بات بھی نہیں کرتا، ایسا ایکسپریشن تک وہ نہیں دیتا۔ بڑی مثال خداوند یسوع کی، میری ایک پکار سے 12 تمن فرشتے آ سکتے ہیں، میں کریٹر ہوں، کنگ، ریئل کنگ، کچھ چوٹھی موٹھی دا کنگ نہیں، انسانوں کا بنایا ہوا بادشاہ نہیں، ریئل کنگ میں ہوں۔ لیکن اس نے اپنے اختیار کو استعمال نہ کیا۔ اے باپ ان کو معاف کر۔ کیا ہم میں یہ صبر موجود ہے؟ کیا ہم میں یہ محبت کام کرتی ہے؟ اگلی خوبی ہے محبت مہربان ہے۔ ذرا ساتھ اپنا نام رکھتے جائیے گا۔ میں اپنا نام اکثر رکھتا ہوں، انیل صابر ہے۔ کیا میں اس میں فٹ آ رہا ہوں؟ ہاں، عاشر صابر ہے، عاشر مہربان ہے۔ ایسے اپنا نام رکھ کے دیکھیں ذرا، اور اس کو اپنی ڈیووشنل لائف کا حصہ بنائیں۔ میں اس وقت سنڈے اسکول اسٹوڈنٹ تھا، پہلی مرتبہ یہ پورا پیسج مجھے یاد کرنے کے لیے دیا گیا۔ مجھے اس کی سمجھ تو نہیں تھی، لیکن مزہ بڑا آیا اس کو پڑھنے کا اس وقت بھی۔
تب سے مجھے یہ زبانی یاد ہو گیا اور میری لائف میں، میرے کریکٹر میں یہ مجھے سوٹ کرتا ہے، میرے اندر کے مانسٹر کو یہ باندھ کے رکھتا ہے. یس آئی کنفیس دیٹ میرے اندر ایک مانسٹر ہے. یہ صرف میرے اندر نہیں، سب کے اندر بھی ہے، گناہ کا مانسٹر. یہ گناہ کا مانسٹر جو غصہ کرتا، انتقام لینا چاہتا، جس میں صبر نہیں ہے، وہ جو حلق ہوتا ہے نا، یہ اس طرح کا مانسٹر. اس کو یہ ٹیکا چاہیے محبت کا روز. میں تو مانگتا ہوں منو ٹیکا لگا دے خداوند صبح محبت کا. بڑے لوگوں کو آج میں نے فیس کرنا ہے، اور تو جانتا ہے میں کمزور ہوں، مجھے غصہ آ سکتا ہے اور آ بھی جاتا ہے مجھے. لیکن روح القدس جب ایکٹیو ہماری زندگی میں، ہم نے اپنا آپ اس کو سونپ رکھا ہے. محبت مہربان. مہربان کے لیے اصل متن میں لفظ خرستومائی ہے. بڑا خوبصورت یہ اگین لفظ ہے، بہت مختلف معنی میں استعمال ہوتا، لیکن یہاں جس کا معنی ہے یہاں ہے یہ مفید ہے، کارآمد ہے. صبر دشمن کی زیادتیوں کو بس برداشت نہیں کرتا. جو محبت ہے وہ صرف برداشت نہیں کرتی، وہ مہربان بھی ہے، بدلے میں وہ بھلائی کرتی ہے. یہ صبر پیسو نہیں ہے. جب یہ کہا جاتا ہے محبت مہربان ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دشمن کے خلاف کوئی اوفینسو کام نہیں کرتی، وہ بدلہ نہیں لیتی، وہ ایسے کام کرتی ہے جس سے دشمن کو بھی فائدہ ہو سکے. اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں. ایک گھر میں باؤنڈری کے اندر ایک درخت پھلدار لگا ہے. جب وہ باؤنڈری کے اندر ہے تو اس درخت کے پھل پر حق کس کا ہے؟ سب سے پہلے جس نے لگایا، جس گھر کی باؤنڈری میں ہے. لیکن اس کی شاخیں باہر تک چلی گئی ہیں. تو میرے جیسے بچے اپنے بچپن میں وہ پھر ایسے درختوں کی تاڑ میں رہتے ہیں کہ کون سا درخت اپنے گھر سے باہر ہے. یہ ایسا شخص ہے جس کی شاخیں اتنی پھیل چکی ہیں، اتنا پھلدار ہے وہ، اتنا سویٹ ہے وہ، گھر والوں کو تو وہ دے ہی رہا ہے فائدے، لیکن آتے جاتے جو شرارتی بچے اس کو پتھر مارتے ہیں، ان کے لیے بھی وہ پھل گرا رہا ہے. یہ اس شخص کے لیے لفظ مہربان استعمال ہوتا ہے. مہربانی کہتی ہے میں اپنے دشمن کے لیے ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں جس سے اس کو فائدہ مل سکتا ہے. محبت کرنے والا شخص وہ صرف اپنوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں جیتا، بلکہ اس میں روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے محبت کا پھل یوں کام کرتا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچانے کے لیے تیار، وہ اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے. مہربان ہونا یہ محض نرم زبان رکھنا نہیں ہے، چکنی چوپڑی باتیں کرنا نہیں ہے، بلکہ ایسے کام کرنا ہے جس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے. لفظی کاروائی یہ نہیں ہے. پاکستانی کلیسیا صدیوں سے لفظی کاروائی کر رہی ہے، بہت کچھ یہ کر رہی ہے، لیکن ابھی تک مجھے اس کا لیک شدت کے ساتھ کلیسیا میں دکھائی دیتا ہے. ہم تو کلیسیا میں فائدہ پہنچانے سے دوسروں کو اے گالے نو دس دیتی تینوں ہی پتہ چل جائے گا، اے اسکالرشپ مل رہی ہے نو ہی دس دیتی تے بھی میرے تو اگے لنگ جائے گا، یہاں سے ایڈ مل رہی ہے اس کو بھی بتا دیا، اس کو بھی فائدہ مل جائے گا، ایسے تم آگے بڑھ سکتے ہو، اس کو بتا دیا تو میں تو پیچھے رہ جاؤں گا. کچھ باتیں اپنے تک ہی رکھتے ہیں، دوسروں کو نہیں بتاتے. کتنی باؤنڈریز، کتنے بلاکیج ہیں محبت کرنے میں، کتنے سیانے ہیں ہم اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے. لیکن محبت ایسا نہیں کرتی. اے پیاج سارا کچھ، اس میں سے جو کچھ آپ کو فائدہ مل سکتا ہے لے لو بھائی، کوئی بات نہیں ہے. میں جہاں پر ہوں خدا کا شکر، میں چاہتا ہوں تم بھی آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
جب یسوع نے کہا کہ اپنے دشمن سے محبت رکھو تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اپنے دشمن کا بھلا کرو، اس کا نقصان بھی مت سوچو بھائی۔ رات کو ڈیوائسز تیار نہ کرو کہ کیسے میں بڑے طریقے سے اپنا گرج نکالنا ہے، ایسے طریقے سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، کیسے میں کتاب کے صفحات پر زہر لگا سکتا ہوں، دوں گا کتاب ہی اس کو، لیکن جب وہ ایسے کرے گا تو مر جائے گا۔ ایسا سوچنا بھی نہیں ہے۔ محبت مہربان اپنی سوچوں میں اپنے سوچے نہیں جاندا، یقین کرو۔ روح القدس سے معمور شخص وہ ٹائم ہی نہیں لگتا، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، وہ بھلائی میں اتنا مصروف، اتنی اس کے اندر خواہش بھلائی کرنے کی، یہ والی چیزیں تو وہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ اب کیسے میں نے انتقام لینا ہے۔ اس کے بعد ہے محبت حسد نہیں کرتی۔ بڑی یہ آزمائش ہے۔ حسد تباہ کن ہے، یہ ظاہری انسان کو بھی زائل کرتی ہے، بیماریاں لگاتی ہے۔ اگر 12 گھنٹے سے آگے بھی کوئی گھنٹے ہوتے تو وہ بھی بجا دیتی ہے منہ کے اوپر۔ 12 تو بجتے ہی ہیں، اگر 14 ہوتے تو 14 بھی اس نے بجا دینے تھے۔ یہ باطنی انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ شیکسپیئر نے حسد کے بارے میں کہا یہ مہلک بیماری ہے، اور وہ کہتا ہے مزید دانشوروں کا قول ہے حسد بے وقوفوں کا غم ہے، عقل مند حاسدی نہیں ہوتے۔ وہ جانتے ہیں اس سے میریاں ہڈیاں تا لگا رہنا ہے، اس لیے میں حسد نہیں کروں گا۔ اور دانشمند شخص سلیمان وہ حسد کو ہڈیوں کی بوسیدگی کہتا ہے، تباہ کر دیتی ہے یہ صحت کو بھی۔ غضب سخت بے رحمی اور قہر سیلاب ہے، مگر حسد کے سامنے کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص آپ سے حسد کرتا ہے نا، اس کا مقابلہ نہ کرے۔ وہ والی بلا ہے جس کو دیکھ کر چھپ جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ تو بچن کی کوشش کرو، انہوں اپنے بارے دسو بھی نہ، اور انہوں نہ جلاؤ۔ اور تال آئی جاندے جو تسی آگو دی ودی جاندی ہے، وہ پھر نکالتا ہے منہ میں سے کہیں، پھر وہ ڈیوائسز تیار کرتا ہے کیویں دی لت کھچیے۔ ایسے شخص سے کنارہ کریں، رائٹ؟ یہ نصیحت ہے۔ تو حاسدی شخص کو حسد پوری طرح سے مغلوب کر لیتی ہے۔ حسد کے 2 درجات ہوتے ہیں۔ پہلے درجے میں حاسدی شخص وہ ماڈریٹ حالت میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جو کچھ دوسروں کے پاس ہے یہ میرے پاس بھی ہو۔ اس کو ہم غلط نہیں کہتے۔ اگر کوئی شخص کامیاب ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کاش میں بھی اس جگہ پر ہوں، that's not wrong۔ یہاں تک حسد خطرناک نہیں ہے، اس کو ہم حسد بھی نہیں کہہ سکتے ابھی۔ مگر دوسرے درجے میں حسد کہتی ہے جو کچھ دوسرے کے پاس ہے وہ اس کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ اس قابل نہیں ہے، یہ مجھ سے بہتر کیوں ہے، اس کو جو کچھ مل رہا ہے یہ مجھے ملنا چاہیے، میں ڈیزرو زیادہ کرتا ہوں، اور صرف میرے پاس ہی یہ ہونا چاہیے جو اس کے پاس ہے۔ اس درجے میں حاسدی شخص اپنے سے بہتر شخص کے لیے برے جذبوں میں، بد ارادوں میں چلا جاتا، بھر جاتا ہے، بٹر ہونا شروع کر دیتا ہے، اس کی حالت کائن کی طرح ہو جاتی ہے۔ اس کو تو نے قبول کر لیا، اب اس میں حابل کا کیا قصور؟ کئی تو ایسے حاسدی وہ روحانی ترقی پر بھی حسد کرتے ہیں کائن کی طرح، اسے برکت مل گئی، یہ روحانی ترقی کرتا جا رہا ہے، خدا انہوں بڑی برکت دے رہا ہے، اس کو قبول کر لیا، مجھے کیوں نہیں؟ یوسف کے بھائیوں کی طرح ایکشن میں آ گئے، بھول ہی گئے کہ چھوٹا بھائی ہے، اپنے باپ کو بھی بھول گئے، پھینک دیا کنویں میں، بیچ دیا اس کو، دور بھیج دیا، اسماعیلی سوداگروں کے ہاتھ
اتنے بڑے بڑے کام حسد کروا سکتی ہے۔ کورا، داتن اور ابیرام حسد میں آ کر عظیم لوگوں کے خلاف منہ کھول دیا۔ موسیٰ اور ہارون کی مخالفت، زمین پھٹی، نگل گئی، کھا گئی ان کو۔ ساؤل داؤد سے حسد کرنے لگا، ایک جملہ سن لیا، ساؤل نے ہزاروں کو، داؤد نے لاکھوں کو، اور بول بھی لڑکیاں رہی تھی۔ ہاں، اس کو لڑ گئی یہ بات کہ میری تعریف نہیں ہو رہی۔ اس نے کیا کیا؟ ڈیوائسز تیار کرنا شروع کر دی۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیں، اس کا بیٹا یونتن، وہ بھی تو اسی کا بیٹا، اصل میں اس کا جانشین تو یونتن تھا، اس کو کرنا چاہیے تھا یہ سب کچھ۔ لیکن کیا کہتی ہے؟ ایسی محبت کہ ان کا دل ہی آپس میں مل گیا۔ دیکھیں محبت کیسے حسد پر غالب آتی ہے۔ اور جب ماتم کرتا ہے داؤد، تو پڑھے ذرا اس کا ماتم، کہتا ہے جیسے کوئی عورتوں کے لیے ماتم کرتا ہے، تو میرے لیے ایسے ہے، اتنا دل کے قریب۔ جب دوست ترقی کرتے ہیں تو حسد ہمارے دل میں، اگر محبت ان کے لیے ہے تو نہیں ٹھہرتی۔ اور اگر کوئی آپ کا دوست ہے اور ایونچولی وہ حسد کرنا آپ سے شروع کر دیتا ہے، وہ آپ کا حقیقی دوست نہیں ہے۔ وہ دوست نما شخص ہے، دوست نما دشمن ہے۔ وہ دوست کی طرح دکھائی دیتا ہے لیکن اندر سے وہ ہے نہیں۔ ایسے لوگوں سے کنارہ کریں۔ حسد یہ دونویں حکمت ہے۔ بائبل میں یعقوب 3 باب کی 14 اور 15 آیت میں کہتا ہے، لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد، اسٹرانگ ورڈز، اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو۔ دل میں حسد اور حق کی پیروی کا دعویٰ کرو، درست نہیں ہے۔ یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے، بلکہ دونویں اور نفسانی اور شیطانی ہے۔ غور کریں، یہ شیطانی حکمت، یہ شیطان حکمت یہاں پر صرف انٹلیکچول نہیں، یہ کردار کو پیش کرتی ہے۔ یہ شیطان کا کردار ہے، یہ اس کا وے آف لیونگ ہے۔ اس نے بھی تو حسد ہی کی تھی۔ جب اس نے حسد کی تو ہر طرح کی برائی سے بھر گیا۔ ہر طرح کی برائی یہ آپ میں پنپنا شروع ہو جائے گی۔ آسکر وائلڈ نے ایک بڑی خوبصورت شارٹ سٹوری لکھی ہے، سبق آموز یہ کہانی ہے۔ ایک مرتبہ شیطان لیبیا کے صحرا میں سے ہو کر گزر رہا تھا، تو راستے میں اس کی ملاقات بدروحوں کے ایک بہت بڑے لشکر سے ہوئی، جو ایک بوڑھے راہب کو گرانے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ لیکن وہ راہب بڑا ہی پاک باز مقدس شخص تھا، محبت سے بھرا ہوا شخص تھا۔ وہ راہب اپنی سلیب اٹھا کر اور دنیا سے منہ موڑ کر صحرا نشین ہو چکا تھا۔ اس کے دوست اس سے ملنے کے لیے وہیں پر آتے۔ بد ارواح کا کوئی حربہ اس پر کارگر نہ تھا، انڈیفیٹڈ وہ لگ رہا تھا۔ راہب بڑی مستقل مزاجی سے ہر آزمائش میں قائم رہا۔ جب بدروہیں اپنی ناکامی پر تل ملا رہی تھی تو شیطان نے آگے بڑھ کر بدروہوں کے کان میں سرگوشی سے کہا، جو تم کر رہی ہو وہ سب فضول ہے، دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ یہ دنیا سے دور بیٹھا ہے، خدا کے ساتھ اس کا رابطہ ہے۔ شیطان نے راہب کے کان میں سرگوشی کی، تمہارا بھائی نا سکندریہ کا بشپ بنا دیا گیا ہے، یہ کہنے کی دیر ہے۔ راہب کے چہرے پر حسد کے تاثرات۔ تو شیطان نے کہا، سناؤ، بس انہاں کو کام سی۔ تو کہتا ہے، بد ارواح کو آسکر وائلڈ لکھتا ہے، حسد میرا سب سے کارگر حربہ ہے۔
آپ لوگوں کو گرانے کے لیے۔ محبت اس سے آزاد کر سکتی ہے۔ صرف محبت کے پاس ہی حسد کی بیماری کا علاج ہے۔ اس کا تریاق ہی یہی ہے، یہی اس کو تسخیر کر سکتی ہے۔ سچی محبت کرنے والا شخص دوسروں کی ترقی پر خوش ہوتا ہے، وہ کنگڈم کی ایکسپینشن پر خوش ہوتا ہے۔ جب محبت اپنے سے زیادہ قابل، بہتر، خوبصورت، خوشحال، کامیاب، امیر، طاقتور شخص کو دیکھتی تو شادمان ہو کر خدا کی شکر گزاری کرتی ہے۔ محبت کرنے والے شخص کی زندگی میں حسد کے لیے کوئی گنجائش، کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اپنا نام یہاں رکھ کر تو دیکھیں ذرا، انیل حسد نہیں کرتا۔ آپ بھی اپنا نام رکھ کے دیکھیں فٹ آتا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں آتا تو میک اٹ فٹ بائی دا پاور آف ہالی اسپرٹ۔ میں جب بھی اس کی خوبیاں بیان کرتا ہوں یہ بھولتا نہیں کہ یہ پاک روح کا پھل ہے، یہ جسم میں رہ کر نہیں ہو سکتی۔ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ایک دو اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو کلوز کرتے ہیں۔ محبت شیخی نہیں مارتی۔ یہاں پر یونانی لفظ کا جو مصدر اصل ہے جس سے یہ لفظ نکلا ہے، اس کا مطلب ہے باتونی، بے معنی باتیں کرنے والا۔ یہ لفظ نئے عہد نامے میں اور کہیں استعمال نہیں ہوا، یہ پالوس نے صحیح چن کے سیٹ کر کے لفظ اتھے لایا ہے۔ حسد نہیں کرتی، شیخی نہیں مارتی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ شیخی کا تعلق بولنے یا گفتگو کرنے سے ہے۔ شیخی غرور کی ایسی حالت ہے جس کا اظہار گفتگو کے ذریعے ہوتا ہے۔ شیخی باز شخص منہ سے شیخی مارتا ہے، زبان سے شیخی مارتا ہے۔ شیخی باز شخص ایسی گفتگو کرتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو برتر اور سامنے والے کو کمتر ظاہر کرتا ہے۔ اس کی گفتگو سننے والوں کو رنجیدہ کرتی ہے، ٹھوکر کھا رہا ہوتا ہے۔ جانتے ہیں بڑا شخص کون ہوتا ہے؟ جس کی پریزنس میں آپ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں، وہ بڑا شخص ہوتا ہے۔ جس کی پریزنس میں آپ اپ لفٹ ہوں، آپ کا حوصلہ بڑھے، آپ کو اپنی کمیوں میں گریس دکھائی دے، وہ شخص بڑا ہوتا ہے۔ جو شیخی باز شخص ہوتا ہے اس کی گفتگو شروع سے آخر تک اپنی ذات پر مبنی ہوتی ہے۔ ایک شخص، اس سے میں گاڑی کے بارے میں بات کر رہا تھا، وہ بڑا جانتا تھا گاڑی کو اور مکینک تھا وہ گاڑی کا۔ میں اس سے گاڑی کا پوچھوں پہنچو کہ اپنے تھی آج اگر بار کو مجھے گھنٹہ لگا اس کو بار بار پوائنٹ پر لانے کے لیے۔ میں سر ایسے ہوں، میں تو ایسے ڈیلنگ کرتا ہوں، میں تو یہ کہ میں اس کی طرح نہیں ہوں، میں اس کی طرح نہیں ہوں۔ تو مجھے سمجھ آ گئی اس سے کوئی بھی بات نہیں میں نکال پاؤں گا جو میرے فائدے کی ہے۔ تو کسی طرح سے جان چھڑاتے چھڑاتے مجھے 2 گھنٹے لگ گئے تھے۔ میں تھک گیا، آخر کار میں بیٹھ ہی گیا۔ میں کہا میں تھے بیٹھ جانا، ایسی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں پر مقصد نہیں بیٹھتا۔ تو شیخی باز شخص وہ بار بار اپنی طرف لائے گا، اپنے آپ کو سینٹر بنائے گا، اپنے آپ کو پرومیننٹ کرے گا، دس از آئی ایم۔ یہ اس کا مشغلہ ہوتا ہے۔ ہماری ہابی ہوتی ہے نا، اس کی ہابی ہی یہ ہوتی ہے کہ تے 4 جی کٹھے ہونے تھے میں پھڑا مارا گا، یہ اس کی ہابی ہوتی ہے، اس کا ٹائم پاس ہوتا ہے۔ اگر یہ وہ نہ کرے تو جو کیمیکل شادمانی دیتا ہے نا وہ نکلتا نہیں اس کے دماغ سے، وہ بلوک ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے جان جائے میں کیسا پھنے خواہ ہوں۔ شیخی باز اس کی زندگی کا مقصد، ہدف مشہور ہونا، فیم حاصل کرنا، چاہے وہ کیسے بھی ملے، اسی میں وہ مشغول رہتا۔ میں بھی اس میں شامل، میں اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہوں اکثر
کہ میں کہیں شیخی تو نہیں مارتا. میں کوشش کرتا ہوں جب بھی اپنے بارے میں کوئی بات کروں تو اس سے کلام کی ٹیچنگ منادی کو میں وضاحت کے طور پر اس کو استعمال کر کے پیش کر پاؤں، تاکہ میں بتا پاؤں کہ جو بات آپ کو میں بتا رہا ہوں وہ میری زندگی چاپی بھی ہے، میں نے اس کا ایکسپیرینس کیا ہے، اس سے خدا کے نام کو جلال ملے. مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں میں کہتا کہ اپنی ٹیسٹمنی شو نہ کریں، اپنی سٹوریز کو نہ سنائیں. موٹیویشنز کیا ہیں؟ اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنا یا پھر محبت. اگر کوئی شخص مسلسل اسی طرح سے زندگی گزارتا ہے تو مجھے شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس میں ابھی تک محبت نہیں، محبت نے اس کو سوت نہیں کیا. یہ پٹاکے حالے بھی بج دینے پہ، شور ابھی بھی ہے، ٹھنڈ ناتا پیتل جنجناتی جانچ ہے، یہ بھی کنٹرول میں. یہ شیخی کا مطلب یہی ہے. وہ کیا مکئی کے دانے اس کو ڈالیں نا تو پٹک پٹک کرتے ہیں، یہ وہ والی حالت ہے. اگر آپ کو اس کو پکچرائز کر کے میں اس شخص لفظ کو بتاؤں تو یہ شخص ایسا ہوتا ہے جب چوکھا سیکا لگ جاتا ہے تو وہ پھر پٹک پٹک کرتا ہے، ایسے پھولتا ہے. یا پھر سمندر کی لہروں کی جھاگ ایسے اٹھی پھر بیٹھ گئی، یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے ان کا. تو سچی محبت کرنے والے کی گفتگو کا مرکز وہ شخصیت ہوتی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور جس سے وہ محبت کرنے کی قوت اور تحریک پاتا ہے، جس میں ڈیوائن لو کام کرتا ہے. اس کی ایکسٹریم جوائے، فریشنس، اس کی تازگی اپنے محبوب کی گفتگو کرنے میں ہوتی ہے. میں ڈاکٹر لیاقت قیصر کو یہ کہتے ہوئے سن رہا تھا. وہ مجھے کہتے ہیں میری تازگی کے 3 ذریعے. پہلی بات خدا کے حضور میں ٹھہرنا، دوسری بات یسوع کی باتیں سننا، اور تیسری بات یسوع کی باتیں سناتے رہنا. ونڈرفل، امیزنگ. محبت کرنے والا شخص ایسا ہوتا ہے. یوحنا ایک بڑی مثال، بپتسمہ دینے والا ایک عظیم نبی جس کو سننے کے لیے ایک بڑی تعداد یردن کے کنارے جمع ہوتی. جب اس نے یسوع کو دیکھا تو کہا ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں. یہ رویہ ہم میں. محبت پھولتی نہیں، یہ بھی بڑا مزیدار ہے. یہ غرور کی جو اندرونی حالت ہے، اس کا ترجمہ کچھ یہ بھی لوگ کرتے ہیں، محبت غرور نہیں کرتی، کیونکہ پھولنا غرور کی اندرونی حالت ہے. محبت خود بینی کا شکار ہو کر پھولتی نہیں. جب محبت کرنے والے شخص کو بلند مرتبہ کامیابی حاصل ہوتی یا کوئی اس کی نظر تعریف کے جملے کرتا تو وہ پھولنا نہیں شروع ہو جاتا، وانی پڑنا شروع ہو جاتی. یہاں میں ولیم کیری کی عظیم مشنری، جدید مشن کا بانی، مسیحی اور غیر مسیحی دنیا میں ولیم کیری کو لسانیات کا ماہر مانا جاتا. ولیم کیری نے 34 کے قریب زبانوں میں بائبل کے مختلف حصوں کا ترجمہ کیا. ہندوستان میں آنے سے پہلے ولیم کیری جوتیاں مرمت کیا کرتا تھا. ایک تقریب میں کسی نے ولیم کیری کو نیچا دکھانے کی خاطر اس کا تعارف یوں کروایا کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسے صاحب بھی ہیں جو پہلے جوتے بنانے والے شو میکر تھے، اور وہ شخص ہیں ولیم کیری. ولیم کیری نے کھڑے ہو کر وضاحت کی، جناب آپ نے غلط فرمایا، میں جوتیاں بنانے والا نہیں، اس سے بھی چھوٹا شو میکر نہیں تھا، شو ریپیئر مین تھا. میں تو مرمت کرتا تھا. میں تو اس قابل بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا تھا کہ بائبل کو اٹھا کر سامنے کہیں کھڑا ہو پاؤں. حلیم لوگ وہ جانتے ہیں کہاں سے ہم کو اٹھایا گیا، کیا ہم تھے، وہ یاد رکھتے ہیں ہمیشہ. ایک بادشاہ وہ 1 گھنٹہ ہر روز اپنے کمرے میں چلا جاتا، وہاں بیٹھا رہتا کچھ نہ کرتا. ایک دن نوکر اس نے کھڑکی سے دیکھ لیا تو وہ ایک لباس کو دیکھتا رہتا تھا جو چرواہے کا لباس تھا. میڈیٹیٹ اسی کو دیکھ کر کرتا رہتا اور بولتا رہتا یہ تو تھا، آج تو بادشاہ ہے لیکن یہ تو ہوا کرتا تھا.
ہم کیا ہیں، ہماری اوقات ہی کیا ہے۔ یاد رکھیں، یہ بھولنے سے چیز آپ کو بچائے گی۔ محبت نازیبا کام نہیں کرتی، گستاخ نہیں ہوتی، یونانی متن میں بے ادب نہیں، بدتمیز نہیں ہوتی، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرتی۔ محبت ایسے کاموں سے گریز کرتی ہے جو ادب و اخلاق کے دائرے سے باہر ہوں۔ محبت دوسرے کے رجحانات، دلچسپیوں، رائے خیالات، جذبات کی عزت کرتی ہے۔ بدتمیز شخص وہ ہوتا ہے جو کسی بھی شخص کو کسی بھی جگہ کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ محبت ایسی نہیں ہوتی، کسی سے وہ بد اخلاقی سے پیش نہیں آتی۔ جس پوائنٹ پر میں آنا چاہتا تھا یہاں پر میں ختم کروں گا، ساری باتیں ہم نہیں کر پائیں گے آبویسلی، یہ بہت لمبا ٹیکسٹ ہے۔ محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی۔ میں اس خیال کے ساتھ چاہتا ہوں اپنے چیپل کو ہم کلوز کریں۔ نئے عہد نامے کے بعض تراجم میں جو ریئل ٹیکسٹ کے اکارڈنگ ہے، یوں ترجمہ بھی اس کا کیا جاتا ہے، اور میں اس ترجمے کو پسند کرتا ہوں۔ محبت اپنے حقوق کی طالب نہیں ہوتی۔ Is that not wonderful؟ ہے نا؟ محبت ہر قیمت پر اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں کوشاں نہیں رہتی، بلکہ اپنے فرائض کی ادائیگی پر زیادہ دھیان دیتی ہے۔ محبت کو اگر کبھی دوسروں کی بہتری کی خاطر اپنے حقوق اور استحقاق سے دستبردار بھی ہونا پڑے تو وہ دریغ نہیں کرتی۔ فلپی کی کلیسیا میں بیجا فخر کے باعث تفرقہ، نفاق دیکھ کر فلپیوں دوسرے باب میں پولوس نے ہمارے خداوند یسوع کی مثال دی، ویسا ہی مزاج رکھو۔ تو کیسا مزاج تھا؟ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر، پھر بھی اس نے اس چیز کو قبضہ میں رکھنے پسند نہ کیا، اپنے آپ کو خالی کر دیا، اپنے حقوق سے دستبردار وقتی طور پر ہو گیا۔ ایسا ہی رویہ رکھو گے، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے عزت چاہیے، مجھے مائک چاہیے، مجھے موقع چاہیے، یہاں پر مجھے ہونا چاہیے تھا، اس نے یہ نہیں کیا میرے لیے، وہ نہیں کیا۔ یہی تو لڑائیاں ہیں چرچ میں۔ تو اگر کوئی یہ مان جائے، کورنتھیوں 6 باب کی 7-8 آیت میں لکھا ہے کہ تم اپنا نقصان ہی برداشت کیوں نہیں کرتے؟ چل تیرا نقصان ہو ہی گیا تو کر لے برداشت۔ اور اس کا آغاز سیمنری سے ہوتا ہے۔ سب کو کھانا مل گیا، ایلڈر صاحب نے رولا پایا ہوتا ہے، میرے کارخانہ نہیں گیا، دیکھ ساری خالی ہو گئی، انہوں ہار پہنا نے کہہ دیتا ہے منو کیا ہی نہیں گیا، ہم میرا بچہ کوائر سے نہیں کھلوتا، سر نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا کسی چیز کا، کبھی ہمیں لیڈرشپ ہی نہیں ملتی، اس کو مل گئی ہے ہمیں کیوں نہیں ملتی۔ ایک بڑی خوبصورت میں نے دعا پڑھی، جارج ورور نے اپنی کتاب 21ویں صدی کی پکار میں یہ لکھی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایکسٹریم پر ہیں، لیکن دل دیکھیں اس شخص کا، یہ کیتھولک زاہد راہب منک، اس کی مرتب کی ہوئی دعا ہے جس کو اس نے لکھا، جو ایک محبت کرنے والی کی زندگی کو پیش کرتی ہے۔ اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: اے یسوع، تو جو دل کا فروتن اور حلیم ہے، میری سن۔ یسوع مجھے رہائی بخش، کس سے؟ اس خواہش سے کہ لوگ مجھے اہمیت دیں، حالانکہ یہ ہمارا حق ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے، یہ فطری میلان ہے ہمارے اندر۔ اس خواہش سے کہ لوگ مجھے پیار کریں، اس خواہش سے کہ لوگ میری تعریف کریں، اس خواہش سے کہ لوگ میری عزت کریں، اس خواہش سے کہ مجھے دوسروں پر ترجیح دی جائے۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں۔ اس خواہش سے کہ مجھ سے لوگ صلاح لیں، اس خواہش سے کہ دوسرے میری تصدیق کریں، ذلت و رسوائی کے خوف سے
حقارت کے خوف سے، ملامت اٹھانے کے خوف سے، فراموش کیے جانے کے خوف سے، تضحیق کے خوف سے، بے انصافی کے خوف سے، شک و شبہ کے خوف سے۔ اے یسوع مجھے اپنا فضل دے کہ میں اس بات کا خواہش مند رہوں کہ مجھ سے زیادہ دوسروں کو پیار کیا جائے، مجھ سے زیادہ دوسروں کی قدر کی جائے، دنیا کی نظروں میں گھٹوں اور دوسرے بڑھیں، دوسرے چن لیے جائیں اور میں چھوڑ دیا جاؤں، دوسروں کی تعریف کی جائے اور میں نظر انداز کر دیا جاؤں، دوسروں کو مجھ پر ہر بات میں ترجیح دی جائے، دوسرے مجھ سے زیادہ پاک ہوں لیکن میں اتنا ہی پاک بنوں جتنا مجھے بننا چاہیے۔ یہ دعا ہمارے کردار کا حصہ بن جائے، آپ سچ میں آزاد شخص بن جائیں گے۔ محبت کرنے والے غلام نہیں ہوتے، محبت کرنے والے اصل میں صحیح شہنشاہ ہوتے ہیں، وہ ریئل کنگ ہوتے ہیں، وہ ایسی بلندیوں پر اڑتے ہیں، ان کی پرواز عقابی پرواز ہوتی ہے۔ درویش ہوندے نے اصل معنی دے، ان کی درویشانہ طبیعت ہوتی ہے۔ یہ درویش کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو حسد سے غریب ہو چکا ہوتا ہے، ہاں، جو شیخی سے غریب ہو چکا ہوتا ہے، وہ اس مزاج کی غربت میں رہ رہا ہوتا ہے، لیکن محبت میں وہ بڑا رچ ہوتا ہے۔ یہ حقیقی کنگ ہوتے ہیں، انہاں نوں چھیتی ہلا نہیں پاندا ابلیس، ریئل واریر۔ بڑا ابلیس ڈرتا ہے محبت کرنے والوں سے، محبت ڈائریکٹلی شیطان کو ہٹ کرتی ہے۔ خدا محبت ہے۔ ابھی تو 15 خوبیوں میں چند ایک ہم نے دیکھی ہیں کہ ساڈا تقریباً 9 ہو گیا ہے، یہ 9 ہو جانا، پورے ناکتے ہیں سی۔ میں بھی تازہ ہو گیا ہوں، آپ کا مجھے نہیں پتا، لیکن میں جب بھی اس ٹیکسٹ کو پڑھتا اور پریچ کرتا ہوں دوبارہ مجھے چیلنج ملتا ہے، میں سوت ہونا روح القدس میں شروع کر دیتا ہوں۔ آئیں اونلی فار 5 منٹس پرے کریں، آسک ٹو ہولی اسپرٹ، میں کہاں پر ہوں؟ یہ جذباتی محبت نہیں، یہ فیصلہ کن محبت ہے۔ خداوند نے موقع دیا تو اس باب کے آخر تک پھر کبھی جائیں گے۔